الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کورس میں روزہ کے احکام اور مسائل سیکھتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو ان کی جانکاری رکھنی چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے روزہ کو برت سکے اور روزے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو سکے۔ تو مجموعی طور پر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک کا تعلق نکالنے سے ہے جسے استفراغ کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق داخل کرنے سے ہے جسے امتلاء کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلے نمبر پر جماع ہے۔ رمضان میں دن کے وقت روزہ کی حالت میں مرد اور عورت پر جماع کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اور علم ہوتے ہوئے رمضان کے دن میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کے اوپر کفارہ ہے، قضا ہے، اور وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اسی سے پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی نے بھول چوک سے یا نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کیا تو اس پر کفارہ نہیں اور نہ ہی وہ گناہگار ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اگر جان بوجھ کر کے اور علم رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرنا۔ جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، اچھا تو کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے پوچھا فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا 60 غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اسی دوران آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اپنے سے زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم مدینہ کی ان دونوں سیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے بیچ میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم دیا کہ اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں کی رضامندی سے جمع ہوا تو دونوں پر کفارہ الگ الگ لازم ہوگا۔ اگر کئی دن جمع کیا آپس کی اتفاق سے تو کئی کفارے دونوں پر لازم آئیں گے۔ البتہ اگر شوہر نے مجبور کیا تو صرف شوہر پر کفارہ لازم آئے گا۔ البتہ اگر ایک ہی دن کئی مرتبہ ہم بستری کی تو چونکہ کئی مرتبہ ایک ہی روزے کو خراب کیا ہے تو اس ناحیہ سے اس پر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سفر سے آتا ہے اور روزے سے نہیں تھا، بیوی کو پایا کہ وہ ابھی حیض سے پاک ہوئی ہے اور اس دن وہ روزہ سے نہیں تھی کیونکہ حیض سے پاک ہوئی ہے اور ہم بستری کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ایک آدمی شوہر بیوی کے تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ البتہ یہ جو جواز ہے فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ اگر فجر کی اذان ہو گئی تو جماع
حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی جمع کرنا روزے کی حالت میں۔ دوسرے نمبر پر جمع کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر غسل واجب کر لینا، چاہے استمنا یعنی مشت زنی کے ذریعہ ہو، جس کو ہم ہست میتھن کہتے ہیں، یا چھو کر کے ہو، یا بوسہ لے کر کے ہو، جیسے بھی ہو، اگر کوئی آدمی اسپرم کو گراتا ہے شہوت سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہے، البتہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ ہم بستری کے ساتھ خاص ہے، اور روزہ اس لیے ٹوٹ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، کہ بندہ میرے لیے اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ گویا روزے کی حالت میں شہوت پوری کرنا حرام ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے نہیں کرتا ہے بلکہ خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ذرہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض، کہ جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر کے قے کیا اسے چاہیے کہ روزے کی قضا کرے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں 5ویں نمبر پر جان بوجھ کر کے کھانا پینا، البتہ اگر بھول چوک کر کے کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ روزہ مکمل کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، جس نے بحالت روزہ بھول چوک کر کے کھا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ وہ بھول چوک کر کے کھا پی لیا ہے۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناک کے راستے پیٹ تک پانی پہنچانا، یا گردن کے رگ کے راستے غذائیت پہنچانا، یا خون کا انجیکشن دینا، ان سب حالتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان چیزوں میں غذائیت پائی جاتی ہے۔ اسی قبیل سے طاقت کے انجیکشن بھی آتے ہیں کیونکہ وہ طاقت کے لیے دیے جاتے ہیں اور غذا کے قائم مقام ہوتے ہیں، لہذا ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر انجیکشن ایسا ہے جو نارمل ہے اور غذائی انجیکشن نہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے لینے میں اختیار ہے ایک آدمی کو، اگر وہ چاہے تو روزے کی حالت میں لے سکتا ہے، اور اگر رات میں روزہ کھولنے کے بعد لے تو اور بہتر ہے، لیکن اگر انجیکشن غذائی نہیں ہے تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 7ویں نمبر پر جسم سے خون کا نکالنا، چاہے سنگھی یا پسنے لگوانے سے ہو یا کسی مریض کو خون دینے کی خاطر ہو، ان صورتوں میں امام احمد اور ایک قول کے مطابق شافعیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پچھنا لگوانے سے یا ضرورت کے وقت مریض کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور جاننے کا ہے کہ گردوں کی صفائی جسے ڈائلیسس کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ڈائلیسس کا عمل غذائی مواد یا نمکیات کے بغیر ممکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ گردوں کے مریض کو ویسے بھی چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی یہاں پر سمجھنا ہے کہ اگر مؤذن نے
سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اذان دے دی اور لوگوں نے افطار کر لیا تو آیا لوگوں کا روزہ ہوا یا ان کو قضا کرنی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر لی تو اس پر قضا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ دن باقی تھا، اور اس حوالے سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا ہے، مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دیا لہذا انہوں نے افطار کیا ہے، تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اور مجاہد اور حسن رحمہ اللہ سے یہی مروی ہے، اور امام اسحاق اور امام احمد حنبل سے بھی ایک قول یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ بھول چوک اور غلطی پر گرفت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدلی والے دن افطار کر لیا، بدلی چھائی ہوئی تھی اور سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہے، حالانکہ سورج نہیں ڈوبا تھا، افطار کر لیا، پھر سورج نکل آیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر سورج نکل آیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قضا کرنے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ضرور بیان کرتی، کیونکہ لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اور چونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان نہیں کی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا اس دن کے بدلے۔ لیکن اگر کوئی آدمی احتیاط کرتے ہوئے ایک روزہ رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آسمان پر بدلی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے افطار کر لیا، پھر ہم نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، معاملہ بالکل آسان ہے، ہم نے کوشش کی تھی، ایک دن قضا کر لیں گے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو احتیاطاً قضا کر لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں قضا کرتا ہے تو اس بات کی بہرحال گنجائش پائی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔